अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अतर साहब ने बताया कि आपने एक और नात लिखी है, वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू मेरी रूह में समाया हुआ, तू मेरी रूह में समाया हुआ, मैं तेरे नूर में नहाया हुआ, मुंतज़िर हूँ तेरी तवज्जो का, कब से तेरे हुजूर आया हुआ, मैं हूँ तेरी पनाह का तालिब, जिंदगी भर का हूँ सताया हुआ, वापसी की मुझे इजाजत दे, थक गया हूँ मैं कब से आया हुआ, मेरा होना न होना एक सा है, ख्वाब हूँ ख्वाब में दिखाया गया, मैं अदम से वजूद पाया गया, गीत हूँ जंगलों में गाया गया, मुझको मुझ पर तो मुनकशिफ कर दे, राज हूँ राज में छुपाया गया, जैसा चाहो सुलूक मुझसे करो, आ गया हूँ मैं बिन बुलाया हुआ। सुभान अल्लाह। ठीक है साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन की जानिब से ज़लज़ले के बायस अफ़गान शहरियों की बेदखली रोकने की अपील के जवाब में वाज़ेह किया है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज़ात नहीं हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। ये हमारी सरजमीन है और हम फैसला करेंगे यहाँ कौन रहेगा। ये दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान का। ये बेसिकली जो इदारे होते हैं ना, वो ऑटो पे चलते हैं, उनको बहुत सी चीज़ों का शऊर नहीं होता कि जैसे पाकिस्तान की जो भी फने खान है तो उनको अंदाज़ा नहीं है आम आदमी के साथ असल में क्या हो रहा है। इसी तरह इस तरह के इदारों को ये एहसास नहीं होता कि हम जैसे मुल्कों के साथ होता क्या है इस तरह के मामलात में। बहरहाल डैमेज तो जो होना था हो चुका है। अच्छा जवाब है बहुत। और एक बात मैं बताऊं, मेरा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ बहुत मोहब्बत का एहतराम का था, बहुत ज़्यादा। जब बुलाते थे मैं इंग्लैंड थे वहाँ चला जाता था, यहाँ दुबई वगैरह में। अच्छा, तो इनको 40 साल लगे हैं ये बात करने में, समझने में, जो भी है। मुझे मुशर्रफ साहब की एक बात, उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, ये मुल्क संवारो तो कर्ज उतारो थी, वो इस तरह के कोई ड्रामे नहीं। ये वाज अ कमांडो स्ट्रेट, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। उनकी किताब का भी उन्वान यही है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, जो चीज हमें सूट नहीं करती, जो चीज नासूर है, वो कोई हो, चाहे अपने अंदर का हो, उसको उखाड़ फेंको। ये जो जवाब है ये कई हवालों से दिया जाना चाहिए। तो कदम कदम पे, बहरहाल चलो छोड़ो, फिर वो ही रोना लेके बैठ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंका गया, जो कि नहायत अफसोसनाक है। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि सियासत में इस तरह के गंदे कल्चर की बुनियाद पीटीआई ने रखी। जो जबान मियां नवाज शरीफ ने इजाद की है, अच्छा इससे भी पहले चले जाओ। 20 बार मैं कह चुका हूं, फिर आप इस तरह की बात ना डाला करो बीच में। भुट्टो साहब ने तो साफ सुथरी गाली दे दी थी। बेनजीर भुट्टो आई पीले रंग का ड्रेस पहन के असेंबली में, तो नवाज शरीफ का कौन सा चमचा था जिसने उसे क्या किस चीज से तशबीह दी। तो छोड़ो। हाँ, राना सनाउल्लाह ने इस अमल की बिल्कुल गैर मशरूत मजम्मत की है। ये एक खानदानी, एक बंदे इंसान के बच्चे का काम, ये और क्लास है। इस तरह के मामलात में आपने पखें लगानी है। किसने नहीं किया मुझे ये बताओ। अनपढ़ आदमी है बिल्कुल। कोई एक हुक्मरान, मिराज खालिद साहब जैसे संजीदा लोग, जतोई साहब जैसे, ये हैं ऐसे लोग हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आवर लीडर्स, व्हाट डू दे डू, हाउ डू दे टॉक। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तरक्याती कामों की हुकूमत नहीं अवाम निगरानी करे। उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब यहूदी एजेंट लगता है, अंग्रेज के बनाए 200 साल पुराने पुल नहीं तोड़ता और हमारे मुहिब्बे वतन ठेकेदारों के पुल बहा कर ले जाता है।
واہ بھائی، خواجہ آصف از ون آف دوز ویری فیو پیپل جو کبھی کبھی اتنی خوبصورت اور سالڈ بات کرتا ہے. دیکھو بات سنو، اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکنا. ان کی سازش یہود و ہنود فلانا، ہمارے ہاں بھی کیا ہیں ہم لوگ. سازش میں ایکسپلین کروں گا کسی وقت آپ کو. سازش کچھ نہیں ہوتی. یہ کمزور بدشکلے بدعقلے لوگ when they fail، وہ پھر سازشوں کی بات. اور یہ اپنی اپنی قسمت ہے مریم. دیکھو بات سنو، کہیں فورڈ پیدا ہوتے ہیں، کہیں فراڈیے پیدا ہوتے ہیں. یاد ہے وہ بندہ جس نے اچھے خاصے ہمارا وہ دوست حامد میر کو بھی اس نے ماموں بنا دیا تھا، پانی پہ گاڑی چلائی پانی کے ساتھ. اچھا، کہیں رائٹ بردرز پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے انسانوں کو پر دیے، آسمانوں تک رسائی دی. کہیں رائٹ بردرز، کہیں رانگ بردرز، بلکہ پوری فیملیز یہاں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے معاشی جہاز ہی غرق کر دیا ملک کا. یہ سب قدرے جو ساتھ جو بندہ جو پارٹی جتنی دیر اقتدار میں رہی اس ملک میں، اس کو ورک آؤٹ کرنا کون سا مشکل ہے، اسی حساب سے مجھنے میں. تو یہاں رانگ بردرز ہیں. اچھا، کہیں ایڈیسن پیدا ہوتے ہیں، کہیں 2 نمبر میڈیسن بنانے اور بیچنے اور لوگوں کو ہلاک کرنے والے خبیث پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو پچھلی جو آپ نے بات کی ہے، یہ ملک کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فلائنگ ککیں، کک بیک سے کہہ رہا ہوں، ککیں، فلائنگ ککس، کک بیکس مار کے اس ملک کو یہاں. اچھا، کہیں ایڈم اسمتھ، کہیں ایڈم یعنی آدم خور پیدا ہوتے ہیں. کہیں ایلن مسک تو کہیں مسکے باز، وہ کہیں بل گیٹس. یہ تے بجلی دے بل مشہور نے اس پورے خطے چ. انڈیا پڑوسی ہے ہمارا، حریف ہے ہمارا، ٹھیک ہے. حریف میں غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا. جیسے 2 ٹیمیں مقابلے پہ اترتی ہیں، ایک ہارتی ہے ایک جیتتی ہے. ان کے بلز اٹھا کے دیکھ لو ہمارے. اچھا، وہ بینجامن فرینکلن پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا جمہوریت دیکھی نہیں، اس کا ذکر بڑا سنا. اس لیے چھوڑو یہ دفعہ نے کیا کہا، یہ نصیب ہے اس خطے کا پورے کا. اچھا حسین صاحب، دوسری طرف چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیٹمنٹ دی کہ کسان سیلاب کی وجہ سے رل گئے، وزیر اعظم زرعی ایمرجنسی کا اعلان کریں. یار انہوں نے گلاں چلانیاں ہوندی ہیں، جملے بازی کرنی ہوندی ہے. بات سنو، کسان سیلاب کی وجہ سے رول گئے نہیں، بے روزگاری کی وجہ سے رول گئے، مہنگائی کی وجہ سے رول گئے، لا لیسنس کی وجہ سے رول گئے، حرام کھانے کی وجہ سے رول گئے. یہ جو بلڈنگیں کراچی میں ڈھہ گئی فلانا، وہ جو اس نے کہا تھا کہ وہ ان کے 200 سال پرانے پل کھڑے ہیں، ادھر ایک برسات کی مار نہیں ہوتا، تو سیلاب کی وجہ سے رول گیا. تہاڈی وجہ سے رول گئے. اس ملک کا جو بندہ رول رہا ہے، اس ملک کی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ کی وجہ سے رول رہا ہے. یاد رکھنا، یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا جی ماشاء اللہ تو فلانا ٹمکانا، بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی غلط ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ ایمرجنسی لگانے کے بعد آپریشن کلین اپ، اخلاقی ایمرجنسی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. آل دیز آر پارٹنرز. چلو سیلاب کی وجہ سے رول گئے، کس وجہ تو نہیں رولے. سیلاب نے تو مار گولی. لاہور میں واسا کہتا ہے آرسینک ہے پانی میں، بھائی جو غریب آدمی پیتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے یہ جو ہم سو کالڈ وہ جو بہتر جو پانی پونی، میں برانڈ کا نام نہیں لیتا، ان میں بھی غور سے دیکھو، اگر گلاس میں بھر کے رکھو اور آدھا گھنٹہ اس گلاس کو ہاتھ نہ لگاؤ تو آپ کو اس میں بھی نا ریزے نظر آئیں گے جی. ان کا بھی یہ حال ہو گیا ہے. جو پریمیم ڈرنکنگ واٹر ہے، جیسے جاہل ایک زمانے میں پتہ نہیں وہ منرل واٹر کھا کرتے تھے، اس کا بھی حال ہو گیا ہے. مبارک ہو، چونکہ حرام کھانے والے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں قصوروار ہیں، جڑیں گندی ہیں. یہ پریمیم ڈرنکنگ واٹر جو پتہ نہیں کتنے کی بوٹل آتی ہے اور فلانا ہوتا ہے ٹمکھانا ہوتا ہے، اس کا پانی دیکھ لو.
مختلف 4 برانڈز کی لے کے 4 بوتلیں 4 گلاسوں میں رکھو, آدھا گھنٹہ اس کو چھیڑنا نہیں. اس کے بعد اس کو غور سے دیکھو, آپ کو بہت مہین باریک ریزے نظر آئیں گے. رول گئے سیلاب کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے رول گئے, نون لیگ کی وجہ سے رول گئے, سیاستدانوں کی وجہ سے رول گئے. تم لوگ نہیں تھے تو اس ملک پہ کوئی قرض نہیں تھا, زخم تھے. لوگوں نے اپنے بزرگوں کی پرکھوں کی قبریں چھوڑی, خواتین اغوا ہوئی, ان کی بے حرمتی ہوئی, بچے مارے گئے, ماں کے پیٹ سے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے. یہ رولنے کا سفر کو نہیں ہے. بعد میں چمبڑ گئے ان جیسے لوگ. چلیں آگے چلتے ہیں صاحب. سینئر ٹی وی ایکٹر اسد ملک نے ٹویٹ کی کہ 1988 کے سیلاب میں بھی آخری حل بند توڑنا اور لوگوں کو بے گھر کرنا تھا, اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. کیا ہم نے 37 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا؟ جبکہ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے خبردار کیا کہ اگلے مانسون میں سے زیادہ بارشیں ہوں گی. ہمارے پاس تیاری کے لیے 300 دن ہیں. سوال دانشور والا ہے, حالانکہ ایکٹر ہے, بیسک بات ہے, لیکن اس بندے کو کوئی سمجھائے کہ 37 سال کو رونا بند کرو, 77 سال کا رونا روتے ہیں. یہ جو کھوتی بورڈ تھلے آ جاندی ہے چکر کاٹ کے, آنے والی تھا تھے. کسی تجربے سے کسی منحوس نے کچھ نہیں سیکھا. ورنہ مناظرہ کر لے جس کا دل کرتا ہے. میرے پروگرام کا ٹائپ نہیں ہے, میں مہمان فروشی نہیں کرتا, 4 بندے بٹھا لیتے فلانا نا. لیکن میری دعوت ہے, جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لے. ایک سال کا ماتم ہونا چاہیے, جشن بھی منا لینا. لٹے پٹے قافلے جو 14 اگست کو روانہ ہوئے ابھی تک پہنچے کہیں نہیں. اس وقت ہم پارٹیشن کو یا یوم آزادی کا نام لیتے ہو, اب تم سیلاب کہہ لو, کبھی تم کچھ کہہ لو, کبھی تم کچھ کہہ لو, کبھی جنگلات کٹ گئے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو 37 نہیں بھائی. اور اگلے اس نے کہا کہ 300 دن ہیں ہمارے پاس. 300 نہیں, 3 لاکھ دن بھی گزر جائیں گے جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آئیں گی. مریم بیٹا, یہاں ہونا کچھ نہیں. رونے والے تبدیل ہوتے رہیں گے, رونا وہی رہے گا. کل تمہاری جگہ کوئی اور میری جگہ کوئی اور ہوگا. موضوعات یہی ہوں گے. چونکہ غور کرو, 10 سال پہلے بھی یہی تھے, 20 سال پہلے بھی یہی تھے, 30 سال پہلے بھی یہی تھے. اور حبیب جالب کی نظمیں یاد کر لو, فیض صاحب کی نظمیں یاد کرو. معاشرے کی عکاسی کرتی ہے پوئٹری. یہ کوئی ہمیں کوئی فلمی گانے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ لٹیروں کے لیے اقتدار نہیں, سخت ترین سزا ہونی چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے, اور بہت پیارے آدمی ہے. میری چند دن پہلے وہ تشریف لائے تھے. ویری ہینڈسم مین, ہائیلی ایجوکیٹڈ. بڑا ہماری لمبی نشست رہی. بات ان کی 100% درست ہے, لیکن بندہ پوچھے کہ حافظ صاحب یہ تو پائیوال ہیں سارے, سخت ترین سزا دے گا کون؟ میری سمجھ سے باہر ہے. یہ ہونا نہیں, اب تک تو ہوا نہیں, آئندہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. جیڑا آندہ ہے انہوں اپنی پہ جاندی ہے, اس کا عوام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اقتدار اقتدار اقتدار, ختم. ڈالر ختم, جائیدادیں حرام, ٹیٹیاں میٹیاں, جو بھی وہ ہوتا ہے, منی لانڈرنگ وغیرہ. میری تو بڑی خواہش ہے, لیکن ہم تو بس کپڑوں کی لانڈرنگ وغیرہ ڈرائی کلیننگ کرتے ہیں. یہ تو بڑا کچھ ڈرائی کلین کر لیندے, اس لیے کچھ نہیں ہونا. خیال اچھا ہے. ٹھیک جی, بالکل ٹھیک. حضرت صاحب, اگلا سوال میلبرن سٹی آسٹریلیا سے آپ کے ایک فین نے پوچھا ہے کہ اگر پاکستان کے حالات میں کوئی بہتری یا کوئی تبدیلی نہیں آئی تو حسن نثار صاحب پاکستان کو اگلے 25 سال میں کدھر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا. اچھا, ان کا آپ نے نام نہیں لیا, لیکن بہرحال یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, اور میں کئی بار اپنے اس یوٹیوب چینل پہ جواب بھی دے چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کھڑا نہیں ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کہ مقروض ایک ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہوتا ہے. مرغی ذبح کرو تو پھڑپھڑاتی ہے نا, وہ کیفیت ہوتی. تو کھڑا تو اب بھی نہیں. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ
میں نے کوئی امید پھیلانے کا ٹھیکہ بھی نہیں لیا ہوا, میں تو کوئی دانشور بھی نہیں ہوں. میں تو ایک آنےسٹ کامنٹریٹر بننے کی کوشش کرتا ہوں. جو میچ اس ملک میں میرے سامنے چل رہا ہے میں اس کی کامنٹری کر رہا ہوں. آپ 0 پہ آؤٹ ہو گئے ہو, میں کیسے کہہ دوں آپ نے چھکا مارا ہے, ختم. میں سائنس پہ ہی نہیں سائنٹیفک سوچ پہ بھی یقین رکھتا ہوں. باقی سارے افسانے قصے کہانیاں چھوڑو. میں نے وہ اچکزئی صاحب کی بات پہ بھی کہ 10 سال کے لیے ہمیں ٹھیکے دے دیں, نو, قطعاً نہیں. دنیا کا کوئی آدمی 10 سال میں اس ملک کا کوئی بہتری نہیں کر سکتا. دیکھو میرے نزدیک اٹ ول ٹیک منیمم 1 جنریشن ٹو ٹیک اوور. ایک نئی نسل پیدا کرو جو بھوک ننگ پیو چھتر مار رہا ہے ماں نو, چونکہ فرسٹریٹڈ ہے, بھوک ننگ ہے, روٹی دے نہیں سکتا, چھوٹی انہیں چکی ہے. ان ماحول میں پیدا ہونے والے بچے, بات سنو, یہ سیلاب کا اپنا جو ظلم و ستم اس کو علیحدہ کر دو. تم پاکستانیوں کی شکلیں غور سے دیکھو, صرف ایک کام کرو, ان کے چہرے دیکھو. چہرہ بہت کچھ, انڈیکس آف مائنڈ کہتے ہیں انگریزی میں اس کو. تو یہ کوئی 10-20 سال میں اگر کوئی بات کر رہا ہے, یا وہ احمق ہے یا آپ کو احمق بنا رہا ہے, ختم ہو گئی بات. منیمم 1 جنریشن جو پروان چڑھے ایک مختلف انوائرمنٹ میں. بچہ عقل کرے جب ذرا چلنے جوگا ہو یا موٹر بائک چلانے, یہ باہر نکلنے جوگا ہو تو دیکھے سڑکوں پہ ڈسپلن. گھر میں بہت خوشحالی نہ صحیح لیکن بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو رہی. اسکول فیک نہیں, ٹیچرز ان پڑھ نہیں, ٹوٹے ہوئے چپل پہن کے نہیں پھر رہے, توتیاں پہن کے نہیں پھر رہے. ایک جنریشن. اس کی وجہ ہے انجن میں اگر کوئی 1-2 پرزے بھی, ایک آدھ پرزا بھی خراب ہو جائے تو پورا انجن. بس گاڑی ہے, کتنی قیمتی ہے, کروڑوں کی گاڑی ہے, اس کی بریک فیل ہو گئی. ہیومن سوسائٹی دس از آلسو لائک اے مشین. اتنے ہر پرزے گلے ہے تو اس کو 10-20 سال میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 1 جنریشن کل سے شروع کرو. کل جو بچہ پیدا ہو کم از کم 5-7 سال تو اس کے لیے چاہیے کہ جو کل پیدا ہو رہا ہے نا, جو 5 سال بعد بچہ پیدا ہو اس کو, اس سوسائٹی کو ایک ایسے لیول پہ لے جاؤ کہ جو مطلب آمدنی کے حساب سے نچلا ترین طبقہ ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو. زندگی کدھر گھوم رہی ہے, روٹی کے گرد. انہوں نے کھیت سوا کرنا ہے. تو ایک جنریشن بھائی میرا میری تو عقل میں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں نے اچکزئی صاحب والی بات پہ بھی کہ 10 سال میں ٹیک اوے دے, نہیں, قطعاً نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. ہر پرابلم کا اس کا ایک, دیکھو اولاد ٹارزن کی ہو, سیمسن کی ہو, میں بڑے ہو جو, تو ظاہر ہے ان ایوریج مطلب جو بچہ ہے ہیلدی یہ فلانا نارمل, تو 9 مہینے بعد ہو. آپ کیسے کر لو گے؟ ٹھیک, کچھ اصول ہوتے ہیں, ہر چیز کا کوئی قاعدہ ہے. یہ کائنات کا اللہ رب العزت نے کتنے پیغمبر بھیجے. جب وقت آیا کہ اب آخری سنو 12 ربیع الاول, دیکھو کیا تمہیں سنا رہا ہوں, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ نگاہ آئینہ ساز میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. رب العزت کا اعلان تھا کہ بس اے بنی نوع انسان, تمہیں اس سے پرفیکٹ, اس سے خوبصورت ماڈل میں بھی نہیں دے سکتا. وہ انتہاؤں کی انتہا تھی. کہاں سے دیکھو نا پروفیٹہڈ کا سفر کتنا پرانا ہے. تو وقت ہوتا ہے, 10 سال 5 سال تسی 5 سال چ نہیں کر سکو گے, اور تسی 20 سال چ کر لو گے. تمہارے تو ریئلسٹک پلانز ہی نہیں ہوتے. پاکستان کے سیاستدان میں اتنی عقل نہیں ہے جتنی کسی درمیانے درجے کی کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر میں ہوتی. وجہ غالب خود غرضی, لالچ, حرام. کمپٹنس اور
करप्शन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और करप्शन, इसके कॉम्बिनेशन से तुमने क्या निकालना है? ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर को तंज भरा पैगाम देते हुए कहा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं। अरे बात सुनो, ये मारे गए मेरे नजदीक। मैं डिफरेंट किस्म का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ध्यान में रखना। पढ़ी इकोनॉमिक्स, लेकिन पैशन मेरा ह्यूमन हिस्ट्री और ये वो। जिन कौमों और उनके लीडरों के अंदर ये सोच आ जाए तो समझो वो खत्म हो गए कि हमारे खिलाफ साजिश। देखो, ये हम पाकिस्तानियों का तो तकिया कलाम है, अंग्रेज ने साजिश, इतना सा मुल्क, साजिश कोई चीज नहीं होती। देखो मरियम, आप ऑपरेट करते हो ब्रिलियंटली, बहुत क्रिएटिव तरीके से, फलाना, आप मुझे अजीज हो, मैं कहूंगा माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट, एक्सेलेंट मूव, फलाना स्ट्रेटेजी, ये वो। एंड इफ आई डिसलाइक यू, साजिश कर रही है और तू कर रहा है, यहूदो हनूदो कनूद, पता नहीं की हर बंदा ने खिलाफ होगा, तोड़ी है कोई नहीं, तोड़े खिलाफ किन्ने साजिश करनी है? 7 सीटें तोड़े अंदर अंदर। ऑटोमन्स के जमाने में जब पहला मेडिकल कॉलेज और पहला प्रिंटिंग प्रेस बंद हुआ, वो उन्होंने तो भेजा था, तो को अकल को हाथ मारो। ये ट्रंप साहब इस तरह सोचने लगे हैं, इस तरह की बातें वो कौमें और वो अफराद करते हैं जो हम जैसे अहमक, जो अपनी हिमाकतों, अपनी कमजोरियों, अपनी बदसूरतियों पे पर्दा डालते हैं। अगले के अच्छे इनिशिएटिव को, अच्छी स्ट्रेटजी को अप्रिशिएट नहीं करना, उसको साजिश बना के तो अपने लोगों को बेवकूफ बनाना है, वो बड़े मुलायम दे। तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज ओवर। ट्रंप साहब प्रेसिडेंट, सुपर पावर के जो हैं सदर, मिजाज भी खास, अगर वो भी समझ रहा है कि हमारे खिलाफ साजिश ना, ये सोच चाइना के अरूज और अमेरिका के जवाल की वाज़ेह निशानियों में से एक है। मोमिन वो है जो अपने अहद के साथ जिसमें वो जिंदा होता है उसको समझता है। अब जज्बाई मानी, तनवी, ये क्या कहते हैं, तीर तलवार, ये खोद घोड़ा नहीं, साइंस है। तुम 50 करोड़ टीपू सुल्तान खड़े कर दो, ऊपर से एक एटम बॉम्ब काफी है। दुनिया के दलेर तरीन लोग जो तारीख में गुजरे हैं, बहादुर तरीन, अलेक्जेंडर से लेकर तैमूर तक आओ, जो बहादुर आदमी है, उसे 2 तलवार, घोड़ा, ढाल, वो तो एक मफलूजिया बैठा है जी करके वॉइस कमांड तो बम शरीफ, हाइड्रोजन बम शरीफ तशरीफ ले आएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ये जज भाई, हम अजीबो गरीब सौदे बेचते हैं, ऐसा नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शिकस्त का इतराफ किया है, ऐलान किया है। अब ये तो कोई आगे इंटरप्रेट करने वाला हो, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, खत्म। जब कोई कौम दुश्मन की मूव को, उसकी स्ट्रेंथ को, ये वो वगैरह, उसको साजिश कहना शुरू कर दे, यहूदो कनूदो हनूदो, भाई तुसी पागल हो, तुसी भी कर लो, चलो। एक ही लफ्ज का मतलब मुख्तलिफ नाम होते हैं ना। एटम बम से बिजली घर चला लो तो सुभान अल्लाह, एटम बम बंदों पे फेंक दो तो लानत। इस तरह ये भी इसी तरह का मामला है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद मुझे 100% यकीन है कि अमेरिकाज डेज आर नंबर्ड। डेज का मतलब सिर्फ डेज नहीं, माइट टेक अनदर डेकेड और समथिंग, अनदर 10 years फलाना, बस कहानी खत्म है। यानी 3 बंदे मिलते हैं, उसको साजिश नजर आ रही है। साजिश क्या भाई, ये चेस का बोर्ड है, आप उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं, साजिश क्या है? अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं, खत्म हो गई बात। हमारे यहां भी है, हमारे खून में शामिल है साजिश। वो कादी साजिश है,
سازش وہ عام آدمی کرتا ہے. فرق ہے. میرا کوئی اپنا ہوگا, میں کہوں گا کیا بریلینٹ آئیڈیا, کیا فلانا, کیا ٹمکانا, میں مراسپونا کروں گا. اگر وہ مجھے پسند نہیں ہے, مجھے اس سے نفرت ہے, میں کہوں گا سازش کرے. چھوڑو, ٹرمپ صاحب نے کہانی کھول دیا, کم از کم میں کلیئر ہوں. اب مجھے کنفیوژن تھا, آئی ایم ویری کلیئر ناؤ. چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب. انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دنیا کے پرامن ممالک کی درجہ بندی کی. رپورٹ کے مطابق 2025 کے لیے دنیا کے پرامن ممالک میں 4 درجے تنزلی پا کر پاکستان دنیا کے 163 ممالک میں سے 144ویں نمبر پر آ گیا. درجہ بندی کے لیے تحفظ, سیکیورٹی, تنازعات اور دیگر عناصر کو مد نظر رکھا گیا. اچھا بات سنو, اس سوال کے اندر ہی بڑا زناٹے دار قسم کا جواب. اچھا کس نمبر پہ آ گیا اس کو چھوڑو, یہ کس نمبر پہ ہے کسی بھی معاملے میں اٹھا لو, سوائے آرمڈ فورسز کے یہ پاکستان کی کئی رینکنگ, یہ وہ جو بھی ہے تمہاری, اس کی کیا اوقات ہو, میں بناتا ہوں. کہیں کسی شمار کھاتے میں تم ہو ہی نہیں. اصل بات دیکھو کیا ہے, یہ نہیں کہ 144ویں نمبر پہ, وہی تو مقدر ہے. اصل بات یہ ہے پرامن ممالک میں 4 درجے تنزلی پا کر, یہ یعنی زوال کا سفر تیز تر ہے. یہ ہیں انڈیکیٹرز. سنگاپور ایشیا کا پرامن ترین, پرتگال, ڈینمارک, سلوانیا, فن لینڈ وغیرہ, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کدھر مقابلہ ہے. تمہارا مقابلہ تمہارے ساتھ ہے. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ 163 ممالک میں سے پاکستان 144ویں نمبر پہ ہے. نہیں, اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقابلے پہ 4 درجے نیچے گیا ہے. سبحان اللہ نے کیا سینا, منڈا فیل ہو رہا ہے, تگڑے ہو جا ماں پیو, وہ ڈیموٹ ہوتا جا رہے ہیں. چلو واہ, بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا. ارکان پارلیمنٹ کی مراد ختم کرنے کے علاوہ ان کے غیر ملکی دوروں پر بھی پابندی لگا دی گئی. سلام ہو, میں اس کے بارے میں بہت جانتا ہوں. میرا ایک بہت ہی قریبی اور عزیز اور پیارا دوست ہے طاہر چودھری. وہ آسٹریلیا سے لے کے یہ انڈونیشیا تک اس کا کاروبار ہے, اور وہ رہتا بھی جکارتا میں ہے. طاہر چودھری, اس نے جو مجھے بتایا ہے مجھے شرم بڑی آئی. انہوں نے ٹھڈے مارے ان کو, چپیڑے مار مار کے. حالانکہ ان کا صدر جو ہے اس کا حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے. چپیڑے مار مار کے عوام نے, ٹھڈے مار مار کے. اچھا, وہ ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے چائنا کا ٹرپ کینسل کر کے مرنے والے بچے کے والدین سے معافی مانگی ہے. وہ اچھا, یہ ہے جمہوریت اور یہ ہے جمہور. جمہور ہوگا, جمہوریت بھی ہوگی. ان لوگوں نے بھی غنڈہ گردی اور بدماشی کی انتہا کر دی تھی. یعنی ایک عام آدمی کی وہاں جو پر کیپٹا انکم ہے جی, اس سے کئی گنا زیادہ کھا رہے تھے, لے رہے تھے, لوٹ رہے تھے. مراعات, وہ یہ عیدیوں والا کام ہے, مراعات والا نہیں. لیکن جکارتا کے عوام, سلام ہے ان کو, ایسا ٹھوکا ہے انہوں نے کہ سیدھا ہو گیا کام, سب کچھ واپس. لیکن تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ ویسے نہیں راہ پہ آئیں گے, یاد رکھنا. یہ بھیڑیے ہیں. پالتو شیر سنا ہوگا, پالتو بھیڑیا نہیں, یاد رکھنا. وہ عوام نکلے باہر, انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ان کو ان کی اوقات ٹکے ٹکے کے لوگ نہیں ہوتے, آ جاتے ہیں اور پھر ڈلیور بھی نہیں کرتے اور حیا بھی نہیں کرتے. چلو تم سے کچھ نہیں ہو رہا نا, تو عام آدمی سے ملتی جلتی زندگیاں گزارو. میں ملتی جلتی کہہ رہا ہوں, آدمی یہ تو ایک دن نہ کاٹ سکیں. 30 گڈیاں لے گئے, پیو دا پٹرول ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے لوگوں کے لیے. یعنی پیٹرول کی ایک بوند غریب آدمی کے لیے پانی کا, صاف پانی کا جگ, اس کو وہ میسر نہیں.
शंघाई ताउन तंजीम SCO इजलास के मौके पर चीनी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात में मुतनाज़ इलाकों पर गुफ्तगू की। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका कामयाबी का बाइस बने, ड्रैगन और हाथी एक साथ रक्स करें। वाह, देखो हम यहाँ कह देते हैं शारी मशरक वगैरह उसे सानू चीन भुल जाता है, मौलाना रूम भी भुल जाता है। मैं अजीब और गरीब सही लोग, ये चाइनीज पोइट्री और चाइनीज विजडम ये बहुत मशहूर है। आपको याद है उस जमाने में क्या कैफियत होगी कुर्रा अर्ज़ की, जब हमारे आका ने ये हुक्म दिया कि चीन तक जाओ, इल्म हासिल करना पड़े, चीन तक जाओ। उसका क्या मतलब है? ये रिवाइवल हो रहा है उनका। अच्छा, शायरी उनकी बड़ी जबरदस्त है चीनियों की। जाहिर है मुझे तो चीनी ज़बान नहीं आती, वो अंग्रेजी में उनके। अच्छा, चीनी सदर ने शायरी की है, जुमला देखो कि ड्रैगन और हाथी एक साथ रक्स करें। ड्रैगन दा जदों दिल करे ओदा मरोड़ दवे। ड्रैगन तो फिर ड्रैगन होता है ना। अच्छा, उन्होंने की है शायरी, और मुल्की मफादात की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, उसमें शायरी नहीं चलती, उसके मामलात मुख्तलिफ होते हैं। वो बहुत क्रूअल रियलिटीज की दुनिया होती है। लेकिन बहरहाल चाइनीज प्रेसिडेंट ने मोदी जी नू अच्छा चुनचुना दिखाया, बस ठीक है, घूम रहे हैं। लेकिन वो समझ गया, मोदी जाहिर है मुझसे तो अक्लमंद ही है, बाकी रास्ता उसका गलत है, तो उसको समझ आ गई होगी क्या कहा जा रहा है। लेकिन खूबसूरत बात की है। अच्छा, वेरी ट्रू। आखिरी मौजू है साहब, बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान खारजा महाज पर जितना अच्छा जा रहा है, शायद गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर भी बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। हम जिधर जाते हैं बाहमी MOUs पर दस्तखत कराते हैं। इसका मतलब है हमारे मौशी निज़ाम में ऐसा मसला है जिसे हल किए बगैर सरमायाकारी नहीं आएगी। हज़रत साहब, आपके नज़दीक वो क्या मसला है? एक मसला नहीं है, इस निज़ाम का वजूद मसला है पूरे का पूरा। इतनी तवील फहरिस्त है, इतनी तवील फहरिस्त है, मसाइल गिनाने की क्या जरूरत है? तो मसला एक नहीं है, और ये होना भी नहीं है। MOUs ही है, मेमोरेंडम ऑफ पता नहीं क्या, वो इस तरह का होता है। ये कुछ भी नहीं अभी खिलौना जो ये कागज की कश्ती होती है, और क्या है ये। लेकिन अगर मुझे आप ये इस पे अगर वज़द हो तो एक लफ्ज, लेकिन उस लफ्ज को समझना जरूरी है। करप्शन 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 करप्शन। एक बात याद रखना, देखो हम नहीं, सैलाब में सूट टकाए हुए, कुछ शर्म कर, कौन है तू? अच्छा खैर, करेले और नीम चढ़े। यहां जो समझने वाली बात यह है, मैं खुद भी करप्शन का लफ्ज जब इस्तेमाल करता हूं, बैक ऑफ द माइंड सिर्फ माली करप्शन होती है, ऐसा नहीं है। करप्शन की बेशुमार किस्में। अगर आप अपने काम पे या जो भी आपका जॉब है बर वक्त अगर नहीं आते, बीच में गायब हो जाते हो, दैट टू इज करप्शन। करप्शन सिर्फ माल की नहीं होती, अमाल की भी होती है। बिल्कुल ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।